مسلم لیگ جو ہے بہت کثیر تعداد میں ہماری پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے اور یہ صرف یہ سوچ کہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی پارٹی ہے یہ درست نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے استحکام پاکستان کے لیے اور استحکام جو ہے جس کو خطرے میں ڈالا گیا تھا 9 مئی کو، اس کے خلاف جو ہم نے ریلیاں کی ہیں، لاہور کی ریلی کا تو پنجاب کے تمام دوستوں کو معلوم ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریلی اسلام آباد میں، کراچی میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، KPK میں ہمارے پارٹی کے کارکنوں نے افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے بہت بڑی بڑی ریلیاں نکالی ہیں، اور یہ جو جماعت ہے یہ پورے پاکستان کی جماعت ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن کے دوران یہ جماعت جو ہے پاکستان کی ون آف دی لارجسٹ پارٹی جو ہے بن کر ابھرے گی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج KPK سے ہمارے ساتھ گلا لائی صاحبہ اور عزت خان صاحب اور ولی محمد صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ آج جوائن کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ KPK میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ اپنا کردار جو ہے وہ یقینی طور پر ادا کریں گے۔ تو اب میں گلا لائی صاحبہ سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے چند الفاظ جو ہیں کہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے؟ مہربانی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کریم کی آیت ہے، میں قرآن کریم کی آیت سے پریس کانفرنس کا آغاز کروں گی کہ تم امتوں میں سے بہترین امت پیدا کیے گئے ہو، جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ آج پاکستان میں یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا جا رہا ہے۔ میں پاکستان کے بہادر بیٹوں جنہوں نے پاکستان کی پاک سرزمین کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کیں، میں ان کے بیوی بچوں، ان کی ماؤں، ان کی بہنوں، ان کی بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ شہداء کے اہل خانہ ہماری دعاؤں میں ہیں۔ آپ بہادر بیٹوں کی بہادر مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں۔ آپ کی جرأت، صبر، حوصلے اور مخلصی کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، لیکن پاکستان کا ہر بیٹا، پاکستان کا ہر بچہ آپ کا بچہ ہے، اور وہ آپ کی قدر بھی کرنا جانتا ہے، وہ آپ کی قربانیوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ آپ کی قربانیوں کو سر آنکھوں پر رکھنا بھی جانتا ہے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور اس قلعے کی محافظ پاک فوج ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کا ہر شہری پاک فوج کا سپاہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں جو سن رہے ہیں، 2017 میں عائشہ گلالئی نے حسینی علم اٹھایا یزیدیت کے خلاف۔ 2017 میں عائشہ گلالئی کو معلوم تھا کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے۔ ساری ہواؤں کا رخ، سارے طاقت کا محور نیازی اور PTI کی طرف تھا، لیکن عائشہ گلالئی نے حسینی علم اٹھایا اور قوم کو جو باتیں بتائیں وہ قدرت آج ایک ایک بات سچ ثابت کر رہی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اس بات پر۔ میں اور PTI کے جتنے بھی لوگ تھے وہ پارٹی میں
ہم کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو ایک نئے روشن پاکستان کے ویژن پر آئے تھے۔ تو 5 سال میں مجھے بہت سیاسی جماعتوں نے دعوت دی، شمولیت کی، لیکن میں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا، اور آخر میں آج پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر رہی ہوں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے، جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو امانت ہے پاکستان، اس کی حفاظت کرنے والی جماعت ہے، اس کی قدر کرنے والی جماعت ہے۔ اور میں اس لیے بھی اس پارٹی کو جوائن کر رہی ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب، جو کہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، پوری قوم کے لیے قابل احترام ہیں، ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، لیکن ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ذاتی اقتدار، کرسی کی لالچ، ذاتی مفادات کے لیے ملک کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ اس پر پوری قوم گواہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کو مقدم رکھا، بلکہ مصالحتی رول ادا کیا جب بھی کوئی پاکستان میں انتشار اور افراتفری پھیلی پاکستان کے بچاؤ کے لیے۔ تو میں اس بات پر پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، میں ان سے متاثر ہو کر آج میں ان کی شاگردی اختیار کر رہی ہوں، اور ہمیں مثبت سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان میں۔ اور دوسری بات یہ کہ چودھری شجاعت صاحب پاکستان میں وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں، وزیر اعظم کے عہدے پر رہے ہیں۔ جس بات نے مجھے متاثر کیا کہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے کے باوجود ان پر آج تک کرپشن کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا، ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا۔ اور میرے ساتھ چودھری سرور صاحب موجود ہیں۔ چودھری سرور صاحب انتہائی قابل احترام، یہ وہ پاکستانی ہیں جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کے پہلے مسلمان رکن ہیں، 2 دفعہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے، پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا، اور انہوں نے وہاں پر جو جمہوریت دیکھی، جو وہاں کا نظام دیکھا، کیونکہ برطانیہ جمہوریت کی ماں اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے، وہاں پہ ایک عوامی رائے سے نظام چلتا ہے، جمہوریت کا بہترین نظام قائم ہے، گورننس کا بہترین نظام قائم ہے۔ تو چودھری سرور صاحب جو انہوں نے وہاں پر سیکھا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ میں انشاءاللہ وہ اپنا ویژن بھی رکھتے ہیں، اور یہاں پر پاکستان کے لیے ہم انشاءاللہ وہ اسٹریٹجیز اپلائی کریں گے پاکستانی قوم کے لیے۔ اور جمہوریت، میں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ون مین شو دیکھا، مجھے جو پاکستان مسلم لیگ اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں فرق نظر آتا ہے وہ جمہوریت کا فرق نظر آتا ہے۔ حقیقی جمہوریت آج آپ کو صرف پاکستان مسلم لیگ میں نظر آئے گی۔ یہ پاکستانی، میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے، میں کوئی سرمایہ دار جاگیردار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی، میرے والدین استاد ہیں، اس قوم کے بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں۔ تو میں اس پارٹی کو ایک عوامی پارٹی سمجھ کر، ایک جمہوری پارٹی سمجھ کر، ایک کلین پارٹی سمجھ کر میں نے آج اس میں شمولیت اختیار کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پارٹی پاکستان کے نوجوانوں کی پارٹی ہے، یہ پاکستان کے غریب طبقے کی آواز ہے۔ ہمارا منشور جو ہے وہ پاکستان کے غریبوں کی تکالیف دور کرنا ہے، ہمارا منشور نوجوانوں کی بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، ہمارا منشور پاکستان کی معیشت کو اٹھانا ہے۔
ہمارا منشور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنا ہے، اور ہمیں پاکستان کی مڈل کلاس اور غریب طبقے کے مسائل کا معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کن تکالیف سے گزرے ہیں، کیونکہ میں عوام میں سے ہوں۔ میں 9 مئی کے واقعات کو یہاں پر کنڈیم کرنا چاہوں گی۔ میں نے اس سے پہلے بھی 11 مئی کو پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں اس کو کنڈیم کیا تھا۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں میں اس کو 9/11 آف پاکستان کہتی ہوں۔ یہ پاکستان کا 9/11 تھا، کیونکہ اس دن پاکستان کے ڈیفنس پر حملہ ہوا، پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر ڈائریکٹ حملہ ہوا، اور یہ وہ بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جس کی ڈاکٹر اسرار احمد کئی سال پہلے پیشن گوئی کر چکے تھے، جو بات حکیم سعید کہہ چکے تھے، جو بات عبدالستار ایدھی قوم کو بتا چکے تھے، 9 مئی کو اس کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا۔ فورن فنڈنگ کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا، بھارتی اور اسرائیلی فنڈنگ کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا، اور 9 مئی کو ہماری فوج اور شہداء کے خاندانوں نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا، قوم آپ پر فخر کرتی ہے۔ مجھے تحریک انصاف کے ورکرز کی بہن کی طرح ہوں، کیونکہ ہمارا ایک خاندان کی طرح تعلق رہا ہے، اور جیسے میں پہلے کہا کہ ہم نیازی یا شخصیت کے لیے نہیں آئے تھے، ہم ایک روشن پاکستان کی امید پر پی ٹی آئی میں گئے تھے، چودھری سرور صاحب بھی اسی امید پر گئے تھے، لیکن ہمیں جب معلوم ہوا کہ جو ویژن تھا، مشن تھا اور نیازی تھا، وہ تینوں فیک تھے، تینوں ڈرامہ تھے، اور آج جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے کندھوں پر جس طریقے سے ان کو جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس میں میں پی ٹی آئی کے ورکر سے میری ہمدردی ہے، میں کہتی ہوں کہ میں آپ کی بہن کی طرح ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ پارٹی فنڈنگ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے لیے وکیل کا انتظام نہیں کیا جا رہا، آپ جیلوں میں بند ہیں، آپ نے جن کے اشاروں پر بات کی، آپ نے جن کے ڈائریکشنز پر کام کیا، آج آپ کے والدین آپ کے وکیل کی فیس نہیں دے سکتے، تو یہاں پر انصاف آپ کو نظر آتا ہے کہ انصاف ہے یا نہیں ہے۔ تو میں پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں، وہ لیڈرز جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور جو ملک دشمنی 9 مئی کو کی گئی، شہداء کے ساتھ جو احسان فراموشی کی گئی، اس کے نتیجے میں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں، اور میں ان کو کہتی ہوں کہ عائشہ گلالئی نے نہ پہلے قوم سے جھوٹ بولا تھا اور نہ آج بولے گی۔ میں کہتی ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے، یہ آئیں، اس پلیٹ فارم پر آئیں، مجھے آپ کے لیے فکر ہے، مجھے فکر اس لیے ہے کیونکہ جب آپ چھوڑیں گے یا کسی اور جگہ پہ آپ جائیں گے تو کہیں اور آپ سے دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں اور آپ کے جو خواب ہیں ان کو خراب نہ کیا جائے۔ تو پاکستان مسلم لیگ جو ہے، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ یہ آپ کا گھر ہے، عائشہ گلالئی آپ کی بہن ہے، اس میں چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ ہمارے بڑے کے طور پر موجود ہیں، چودھری شجاعت صاحب جن کی خدمات پاکستان کے لیے کسی سے چھپی نہیں ہے۔ تو میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، رہنما ہیں، جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں کہ آئیں، آپ پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بنیں، آئیں مل کر پاکستان کی تعمیر ترقی میں حصہ ڈالیں، اور انشاءاللہ ہم ایسی پالیسیز دیں گے کہ وہ پالیسیز ہم امپلیمنٹ کریں گے، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، ہم کوئی جھوٹا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کر نہیں پھریں گے، ہم اس کو ثابت کریں گے اپنے ایکشن سے
کہ ہم پاکستان کے غریب کے ساتھ بھی مخلص ہیں، پاکستان کے مزدور کے ساتھ بھی مخلص ہیں، پاکستان کے کسان کے ساتھ بھی مخلص ہیں، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی مخلص ہیں، پاکستان کی میڈیا کے ساتھ بھی مخلص ہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ پہنچ جائے گی بات آج اس کام کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میری محترمہ نے جو ابھی باتیں کی ہیں اسے میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ مجھے اب اپنی جو کی باتیں تھیں وہ بھی یاد ہے، میں نے کسی اور موقع پہ ان کو دہرا دوں گا۔ لیکن آج میں نیشنل لیول باقی جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، الیکشن میں تو آپ بھی دیں گے، لوگوں کو بھی کنوینس کریں گے ان کو ووٹ کریں نہ کریں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جیتنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہمیں اقتدار تو وہ بھی لے گئے۔ اس دفعہ آپ بھول جائیں گے سارے کہ کسی اور بندے نے کسی اور پارٹی نے بھی کیا ہے۔ آج مجھے سن کر بڑا سخت دلی طور پہ اوپر جو ہوا ہے درد وہ ان کی باتوں سے ہوا ہے۔ میں نے پہلے نہیں سنی تھی کہ یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ میں اپنی بات شروع کر کے تھوڑی سی کرنے کے بعد اپنے اصل موقع پر الیکشن پہ آئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ کہا گیا کہ ہم انہوں نے کہا گیا دی گئی یہ چیز لائن لے گئی یہ چیز لائن۔ اب میرے ذہن میں کوئی چیز اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ میرا اس کے بعد کام سیدھا نہیں ہو رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں کہاں سے کروں۔ لیکن ایک چیز کا میں حوالہ دینا چاہوں گا جو آپ کو اس کا اثر نکال سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے جب یہ حکومت بنی ہے اور اس میں میرا بیٹا سالک اس میں انہیں وزیر لیا گیا، وزیر بنے۔ میں کہنے کو چاہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی وہ نہیں کہا کہ وزیر بنا دیا نہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ وہ وزیر بن گیا۔ اور اب اس کو میں نے پہلی دفعہ یہ بتائی تھی اور یہی میں شاپے کو اب بتا رہا ہوں کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے منافقت دی ہر وقت مقابلہ کرنا۔ جہاں پر منافقت دیکھیں گے لوگوں میں اس میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دینا اور ساتھ دینا۔ اس کو میں نے کہا کہ تکبر جو ہے یہ آپ نے کبھی بھی پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ پسند کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے۔ کیونکہ جو مہنگا ہوتا ہے نا میں یہی سب سے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر یہ سیاستدانوں میں اس طرح میں آ جائے اس کا جواب نہیں۔ آج جو اورنگزیب نے جو ابھی باتیں کی ہیں اور جس طرح آرمی کے متعلق انہوں نے باتیں کی ہیں جس میں دہرانا نہیں چاہتا لیکن ایک ہی چیز کو دہرایا جا سکتا ہے اس میں جو پتہ چل سکتا ہے ہر بندہ انوالو ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا ہی اچھا موقع ملا ہے لوگوں کو اس چیز کو اجاگر کریں اور کہیں کہ ہم نے کیا چیزیں۔ اس میں کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں میں کا اثر جو ہے وہ بھی ہمیں ختم کرنا ہے۔ اور انہوں نے جو باقی باتیں کی ہیں اس میں بھی ایک ایک کر کے بھی کریں گے تو اس میں پورا دن لگ جائے گا اگر جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہماری پارٹی کو موقع دیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر گجرات کا پہلا جلسہ ہے، پہلی جگہ جہاں مجھے ایڈریس کرنے کی کہا گیا ہے تو میں یہ کہوں گا آپ کے دیر میں بھی چیزیں ہوں گی جو ایک کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پلاٹوں کا ہیرا پھیری ہوا ہے، پیسوں کا ہیرا پھیری ہوتی ہے، تو اس میں میرے پاس اگر ایک بھی حاصل لے گئے ہیں تو میں اس کے اوپر عمل کراؤں گا اور عمل ہوگا بھی انشاءاللہ۔ اگر کسی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے ایک کنال کا پٹا جو ہے وہ 4 کنال میں کیسے قیمت بڑھائی گئی ہے وہ پٹوائی کر کے میری تھی تو اس نے بتا دیا اس کو کر لیں اور پیسے جہاں پر چلے گئے وہ بھی اس کا صاحب لگے گا انشاءاللہ۔ باقی اب نیچے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں
اپنے دوستوں کا بہنوں کا سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ شکریہ نظار کی. وہ دیکھیں گے کہ ہم میں کوئی کھوٹا پن نہیں ہوگا. اور ہمیشہ میں خاص طور کے اوپر اپنے بیٹوں کو بھی کہوں گا یا پھر میرے ساتھ بیٹھا ہوگا باقی کو بھی کہوں گا بالکل پرواہ نہیں کریں. میں نے کبھی بھی اگر اس میں پیدا ہو گئی تو میں اس کے بھی خلاف ہوں گا. اور اگر اس میں تکبر پیدا ہو گیا تو میں بس بڑھ کر چڑھ کر یہ خلاف پیدا ہوگا. یہ تکبر اور میں والی بات جو ہے میں نے کبھی برداشت نہیں نہ ہی کرنی ہے. باقی مجھے کہا گیا کہ آپ پریس صاحب ذرا کچھ ہیں. میں جب بار بار آ رہا تھا کیونکہ مسیح بھی ہیں مخالف بھی ہیں تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا. اور ان کو بھی جو غیر سہمی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں دور کر دوں گا. سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو میں نہیں اپروچ کروں گا. باقی صاحب مجھے نہیں کہہ رہا کہ شکریہ سے جلدی سے کر دیں. باقی باتیں بعد میں باتیں بعد میں کر لیں گے. شکریہ آپ کا بھی جو آپ یہاں میں سننے کے لیے آئے ہیں. اور باقی جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے جا کے انہوں نے شکریہ سے ٹرائی کر دی. یہ بڑی مجھے اطمینان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ آج جگہ جگہ پر میں شامل ہونے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. اور ان شاء اللہ دیکھیں گے. اور یہ انہوں نے جو احسان ہم پہ کیا ہماری پارٹی پہ کیا میرے لوگوں پہ کیا تو اس کا بدلہ ہم اس طرح دیں گے کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رکھیں گے. ہر سب کے میں ان شاء اللہ ترقی ہوگی.